ابراہم اکارڈز کے اس پورے سیاسی کھیل میں اگر کسی کا سب سے بڑا اور سب سے دردناک نقصان ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف فلسطین ہے۔ اس سمجھوتے کو امن کا نام دے کر پوری دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن اصل میں یہ فلسطین کے سینے میں خنجر گھونپنے جیسا تھا۔ برسوں سے جس فلسطین کی آزادی اور حق کے لیے پورا عرب ورلڈ ایک جٹ ہونے کا دکھاوا کرتا تھا، اسے چند کاروباری فائدوں اور امریکی دباؤ کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہوئے بے حد آسانی سے کنارے لگا دیا گیا۔ اگر مڈل ایسٹ کے سارے عرب ملک اس سمجھوتے پر دستخط کر دیتے ہیں تو فلسطین کا نام و نشان اور اس کے حق کی آواز ہمیشہ کے لیے دبا دی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ عرب ملکوں کے ساتھ آنے سے اسرائیل کو یہ کھلی چھوٹ مل جائے گی کہ وہ فلسطین کی زمین پر اپنا قبضہ اور مضبوط کر سکے، کیونکہ اسے روکنے ٹوکنے والا اس پورے علاقے میں، پورے خطے میں کوئی نہیں بچے گا۔ جو عرب ملک کبھی فلسطین کے لیے ڈھال بن کر کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، وہی جب اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کر چائے پئیں گے تو فلسطینیوں کی آزادی کا خواب پوری طرح سے دم توڑ دے گا۔ اب تک 4 عرب ممالک نے فلسطین کے خون اور ان کی تکلیفوں کا سودا کر کے اس سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ یو اے ای اور بحرین نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر اسرائیل سے ہاتھ ملایا، اور اس کے بعد موروکو اور سوڈان بھی اسی قطار میں شامل ہو گئے۔ ان ملکوں نے اپنی ہی مسلم امت کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا اور اپنی عالیشان زندگی اور امریکی ہتھیاروں کے لالچ میں آ کر غزہ اور ویسٹ بینک میں تڑپتے ہوئے معصوم بچوں اور بے گناہ لوگوں کی چیخوں کو پوری طرح سے انسنا کر دیا۔ پچھلے 3 سال میں غزہ میں سرکاری آنکڑوں کے مطابق تقریباً 1 لاکھ لوگ مارے گئے ہیں، لیکن لینسٹ کی اگر رپورٹ کو آپ مانیں تو یہ آنکڑا 3 لاکھ سے اوپر ہے۔ یہ ان کے پیٹھ پر خنجر گھونپنے سے کم نہیں ہے۔ اصل میں یہ پورا ابراہم اکارڈز کوئی پیس ڈیل نہیں، بلکہ امریکہ اور اسرائیل کی ایک بہت بڑی اور گہری سوچی سمجھی سازش ہے۔ امریکہ نے مڈل ایسٹ میں اپنی کمزور ہوتی پکڑ کو دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے ان عرب ملکوں کو مہرے کی طرح استعمال کیا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کا اصلی پلان یہ تھا کہ عرب ملکوں کو لالچ اور ڈر دکھا کر فلسطین کے مدعے سے پوری طرح الگ کر دیا جائے، تاکہ اسرائیل بنا کسی انٹرنیشنل دباؤ کے پورے علاقے پر اپنا راج قائم کر سکے۔ اس سازش کے تحت امریکہ اور اسرائیل نے مل کر عرب ملکوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ ان کا اصلی دشمن اسرائیل نہیں بلکہ ایران ہے۔ اس نقلی ڈر کا ہوا کھڑا کر کے انہوں نے ان عرب ملکوں کو اپنے جال میں ایسا پھنسایا کہ وہ اپنے پڑوسی کو بھول کر اسرائیل کی گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ اس سازش کا نتیجہ آج سب کے سامنے ہے، جہاں اسرائیل ان عرب ممالک کی خاموش حمایت کے دم پر بے خوف ہو کر غزہ میں تباہی مچا رہا ہے، وہیں یہ طاقتور عرب ملک تماشبین بن کر سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔